آج پھر سے ایک بار وطن عزیز کا وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی عوام کی عدالت میں پیش ہوا، یہ جاننے کے لیے کہ اس کی عوام 3.5 سالہ حکومت کے بعد اب اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ پوچھے جانے والے سوالات بعد میں، لیکن پہلے میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آج اپنا گریبان بھی کھلا رکھوں گا، تاکہ جہاں حاکم وقت کے فیصلوں کی بات ہو وہاں میرا یعنی عوام کا کردار بھی سامنے ہو۔ مجھے یاد ہے کہ عمران خان جس دن وزیر اعظم بن کر پہلی بار قوم سے خطاب کرنے بیٹھا تھا، اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میرے پاکستانیوں، جب میں ان پر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کی بات کو ہم نے سچ ہوتے دیکھا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ اپنی چوریاں بچانے کے لیے شور کریں گے کہ سب برباد ہو گیا، ہم میڈیا پر یہ واویلا ہر روز سن رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ سب چیخ رہے ہیں کہ 70 سال کی تاریخ میں یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو واقعی لٹیروں کو معاف نہیں کر رہا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے پاکستانیوں، نہ میں خود کسی انسان کے آگے جھکا ہوں اور نہ آپ کو جھکنے دوں گا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمسایہ ممالک سے لے کر عرب، برطانیہ، روس، امریکہ سمیت کوئی ایسا ملک نہیں جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے یہ شخص ذرا سا بھی خوفزدہ ہوا ہو۔ ہم نے یہ تو کہا کہ عمران خان صاحب، آپ نے ان چوروں کو سزا کیوں نہیں دی؟ کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ نیب کے پاس فالودے والوں سے لے کر ان کے گھریلو نوکروں اور ان بادشاہوں کے نومولود سیاستدان بچوں کے اکاؤنٹس میں سے اربوں روپے کے ثبوت موجود ہیں، لیکن سارے ثبوت ہونے کے باوجود اگر ان کو سزا نہیں دی جا رہی تو رکاوٹ کون ہے؟ میری ناقص عقل کہتی ہے کہ اگر عمران خان نے انہیں سزا نہ دلانی ہوتی تو اب تک ان سے ہاتھ ملا کر بیٹھ چکا ہوتا۔ اگر ان کو عمران خان نے چھوڑنا ہوتا تو اب تک نواز شریف اور زرداری کی طرح عمران خان اور نواز شریف بھی جپھی لگا چکے ہوتے، لیکن نہیں، وہ شخص آج بھی اپنی بات پر قائم ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شروعات میں مشکلات آئیں گی، صبر رکھنا اور مجھ پر اعتبار رکھنا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ مل کر اس وطن سے کرپشن ختم کرنا۔ اس نے اللہ کا واسطہ دیا، اس نے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا۔ ہر بار جب عوام سے بات کی انہیں یہی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلو، غریب سے ظلم نہ کرو، مزدوروں کسانوں کو اجرت پوری دو، محصولات ایمانداری سے ادا کرو۔ دین کے اور قریب کرنے کے لیے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں قرآن اردو میں پڑھانا شروع کر دیا کہ شاید ہم اس شخص کی وساطت سے اپنے دین کو کچھ اور آسانی سے سمجھ پائیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہہ دیا کہ یہ دین کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ دین کے پیچھے یہ نہیں چھپ رہا دوستو، ہم اپنے آپ سے چھپ رہے ہیں۔ ہم مدینہ کی ریاست اگر واقعی چاہتے تو آج کوئی دکاندار کم نہ تولتا، کوئی تاجر ذخیرہ اندوزی نہ کرتا، کوئی چوری ڈاکے رہزنی نہ ہوتی۔ وزیر اعظم ٹھیک کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جس سے وہ ہمیں ٹھیک کر لے، ہم نے خود کو خود ٹھیک کرنا ہے۔ میری طرح ہر وہ پاکستانی جو سمجھ رہا ہے کہ پوری دنیا اس وبا کی لپیٹ میں آ کر پس گئی، لیکن اس شخص کی بر وقت بنائی پالیسیوں کی وجہ سے میرے ملک کو یہ اعزاز ملا کہ پوری دنیا میں جس ملک نے سب سے بہتر اس وبا پر قابو پایا وہ ملک پاکستان ہے۔ اور وبا کے باوجود جہاں دوسرے ممالک کی شرح ترقی منفی میں چلی گئی، وہاں میرے ملک کی شرح ترقی بڑھ کر 5.37% ہو گئی۔ کرائے پر رہنے والے لوگوں کو اب تک 40 ارب روپیہ دے چکا ہے یہ شخص اپنا گھر بنانے کے لیے۔ وہ غریب بھی اسی ملک کے ہیں۔ آج تک کس نے دیا تھا؟ کسان چاول، گندم، مکئی پہلے سے زیادہ پیداوار آنے اور ان کا پورا معاوضہ ملنے پر خوش ہیں اسی پاکستان میں۔ عزیزان من، پیٹرول عالمی منڈی میں مہنگا ہونا ہی تھا، وبا آنی ہی تھی، دنیا کی ہر چیز دگنی قیمت پر جانی ہی تھی۔ ڈالر جو ہم نے مصنوعی طور پر سستا رکھا ہوا تھا وہ اب تک ایکسپوز ہو کر مہنگا ہونا ہی تھا۔ لیکن خوف یہ سوچ کر آتا ہے کہ اگر اس عمران خان کی جگہ وہی لٹیرے حاکم ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا۔ لیکن میں اللہ کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروردگار نے ایسے وقت سے پہلے ہمیں حکمران اور دے دیا۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں اپنی عدالتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ آج کے سیشن میں وزیر اعظم نے بھی ایک بات کی تھی کہ اللہ کا عذاب آیا تھا ان قوموں کے اوپر جہاں پر انصاف قائم نہ ہو سکا۔ آپ سے گزارش ہے چیف جسٹس صاحب کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، ان کو اتنی لمبی تاریخیں مت دیں۔ لوگوں کا انصاف پر سے اعتبار اٹھ رہا ہے کہ خدا را بر وقت فیصلے کریں، ہماری سرزمین پر تیز ترین انصاف قائم کر کے ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں۔